بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج چونکہ جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن کے حوالے سے 6 سنتیں ایسی ہیں کہ انسان کو اکثر جو ہے ان سنتوں پر عمل کرنے میں بھول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جو ہے ان سنتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس سے بہت اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ 6 سنتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی سنت جو ہے وہ جمعے کی فضیلت کے حوالے سے، کہ جمعے کے دن کو ایک عام دن کی طرح جو ہے نہ گزارا جائے، بلکہ جمعے کے دن جو ہے ایک فضیلت والا دن سمجھ کر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے جو ہے گزارا جائے۔ ایک عام روٹین کی طرح، ایک چھٹی کے دن کی طرح اس کو گزارنے کے بجائے، بلکہ جمعے کے دن جو مسنون اعمال ہیں ان پر جو ہے عمل کر کے جمعے کے دن کو گزارا جائے۔ جمعے کے دن کی بڑی فضیلتیں ہیں، حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک بڑی فضیلت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو وہ جمعے کا دن ہے، کہ اسی دن جو ہے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی جمعے کے دن جو ہے ان کو جنت میں داخل کیا، اور اسی جمعے کے دن جو ہے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی جمعے کے دن جو ہے قیامت کا دن جو ہے قائم ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کا دن بہت بڑی فضیلت والا دن ہے، کہ اس دن جو ہے بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ تو جمعے کے دن کو عام دنوں سے ہٹ کر ایک فضیلت والا دن سمجھ کر گزارا جائے۔ دوسری بڑی سنت جمعے کے دن کی یہ ہے کہ جمعے کے دن جو ہے انسان ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی جو ہے پاکی حاصل کرنے کا اہتمام کرے۔ ظاہری پاکی کہ اپنے آپ کو جو ہے غسل کر کے پاک کر لے اور جسم سے میل کچیل کو دور کر لے، اور باطنی صفائی یہ ہے کہ جو ہے توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے پاک کر کے اس دن کو جو ہے گزارا جائے۔ دیکھیں، توبہ کرنے سے اللہ جل شانہ آدمی کو تمام گناہوں سے جو ہے پاک فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری سنتیں ہیں، مسواک کرے، خوشبو لگائے، جو اچھے کپڑے پہننے کے ہیں آدمی ان لباس کا جو ہے اہتمام کرے، کہ جو آدمی کے پاس جو اچھا سوٹ ہے کوشش کرے جمعے کے دن وہ کپڑے پہنے۔ تیسری بڑی سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن جو ہے مسجد میں جلدی جانے کا اہتمام کرو، کہ مسجد میں جمعے والے دن جلدی جانے کی حدیث میں بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، تو اس کا بھی جو ہے اہتمام۔ اور چوتھی سنت یہ ہے کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوں تو خطبے کو جو ہے مکمل غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جو ہے سنا جائے۔ اس دوران ادھر ادھر دیکھنے سے، باتیں کرنے سے جو ہے آدمی جو ہے وہ گریز کرے اور اس سے بچے۔ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ کے برابر میں کوئی آدمی بات بھی کر رہا ہے تو اس کو منع کرنے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ آپ اپنی پوری توجہ امام صاحب کے خطبے کی طرف کریں کہ وہ خطبے میں کیا ارشاد کر رہا ہے۔ اگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تب بھی جو ہے غور سے جو ہے خطبہ سننے کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ سورہ کہف 15ویں سپارے کے اندر نصف پر ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لے کر آسمان تک جو ہے اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، اور ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کو جو ہے بڑے بڑے جو بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں، بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں، جس میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، کہ اگر دجال جو ہے وہ آ گیا تو آدمی سورہ کہف کی برکت سے جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے۔
اس کے ساتھ جو ہے جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے خاطر جو ہے تکالیف کو یاد کر کے ان کے اوپر جو ہے درود و سلام کا اہتمام کرے۔ کم از کم علماء فرماتے ہیں کہ 300 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھنے کا لازمی اہتمام کرے، اور خاص کر جمعے کے دن پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس لیے جمعے کے دن جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ جمعے کے دن جو ہے دعا کا اہتمام کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر آدمی اس میں جو ہے جو دعا کرے گا، اللہ رب العزت جو ہے اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عصر کے بعد و مغرب سے پہلے کا وقت جو ہے یہ قبولیت کا وقت، اس وقت جو ہے آدمی جو دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ عصر سے پہلے اپنے تمام دنیاوی معاملات کو نمٹا لیں، اور جو ہے عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک درود شریف میں اور دعا میں وقت گزاریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعے کے دن کی برکت سے ہماری تمام ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی مفید ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔